بندوں میں سے، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی بھی چیز، بس وہ اللہ عوض میں دے دیتا ہے اس کے، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اسی آیت کے ہم معنی تقریباً قریب آیت اس کے پیچھے بھی گزری ہے ساتھ، یہ آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ سبا کے اندر زیادہ تر رزق، مال، اولاد اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس قوم بیچاری کو دھوکہ اسی میں لگا تھا، اور انسان اکثر انہی چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ اور دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقینوں کو پکا کرنے کے لیے بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزی کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، امیری غریبی کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رزق بقدر مقدر ہے اور دین بقدر محنت ہے۔ اب جو چیز مقدر ہے، طے ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس میں تو ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، محنت ہے محنت ہے محنت ہے، اور کئی سے کئی ہم ڈپلومے میں کورس کر رہے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، لیکن جو چیز محنت پر اللہ نے رکھی یعنی دین آخرت، اس کے لیے ہم غافل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربی یبسط الرزق، اے میرے بندو رزق کے فیصلے میری طرف سے ہوتے ہیں، جس کے لیے چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ اور ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اسی کے لیے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی کشادگی ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی امیری ہوتی ہے۔ ایک ہی بندہ، مختلف بندوں کے حالات تو مختلف ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک بندے کے حالات بھی اللہ تبارک و تعالی عبرت کے لیے مختلف فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب میں آزماتا ہوں تو کبھی اس پر رزق کشادہ کر کے آزماتا ہوں، اور پھر بسا اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، میری اپنی محنت ہے، میری قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، لہذا اپنی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے وہی رزق روزی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جب میں اس کو تنگ کر کے آزماتا ہوں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، تو پھر میرے شکوے شروع کر دیتا ہے، پھر میرے گلے شروع کر دیتا ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، پھر بھی ہم تنگ ہیں، تو اس طرح سے میرے شکوے کرتا ہے۔ تو کبھی بے صبری اور کبھی ناشکری اور کبھی تکبر و اطراء میں آ جاتا ہے، اور اپنی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز جتنا زیادہ استعمال ہوگی، خرچ ہوگی، اللہ اس کی پیداوار اتنا بڑھا دیتا ہے، اور جس چیز کی خرچ اور استعمال جتنا کم ہو جائے گی، اللہ اتنا اس کی پیداوار گھٹا دیتا ہے۔ بندہ اگر اپنے ہاتھ کو تنگ کر لے گا، کنجوسی کرنے لگ جائے گا، بخل میں آ جائے گا، نتیجہ ہے کہ ادھر سے رزق کا آنا کم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے گا خیر کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تو اس کی طرف رزق کا آنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں دئی جاؤ لئی جاؤ، مخلوق کو دیتے رہو، اللہ سے لیتے رہو، یہ سلسلہ چلے تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نائب، اس کا خلیفہ، اس کا بدل، اس کا عوض تمہیں اللہ دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صرف دو خرچ ایسے ہیں جس پر اللہ بدل نہیں دیتا، اس کا عوض نہیں ملتا۔ ایک تعمیر کا خرچ جو تکبر کے لیے، زینت کے لیے،
اور دوسرا کسی بھی ناجائز جگہ کا خرچ۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا کہ تم یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پر اپنے گھر میں خرچ کرو تو اللہ اس کا عوض دیتا ہے، اس کا بدل دیتا ہے، اس کا خلیفہ بھیج دیتا ہے۔ لیکن جب تم عمارتیں جو محض بڑھوتری کے لیے، تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے کہ میں یہ ہوں، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا فلاں، میرا فلاں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک تعمیر کا خرچہ اور دوسرا فرمایا ہر وہ کام جو ناجائز ہے وہاں کا خرچہ، اس کا عوض نہیں آتا۔ تو ایک تو مال کا بڑھنا یہ کہ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ یوں اس کا عوض بھیج دیتا ہے، اور ایک یہ کہ جب بندہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فکرانہ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اب برکت کے لحاظ سے اللہ بڑھاتے ہیں، پھر اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہترین روزی دینے والا اللہ ہے۔ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، رزاق صرف اور صرف وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، قطعاً نہیں دے سکتا۔ رزق دیتا صرف اللہ ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے میرے بیوی بچوں کو بھی مل رہا ہے تو میرا اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے میرے گھر میں کھڑے ہوئے چوپاؤں جانوروں کو مل رہا ہے تو ان کو بھی میرا اللہ دے رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے اگر پرندے کو مل رہا ہے تو بھی میرا اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنا لیا ہے۔ اللہ براہ راست دے سکتا تھا، اللہ کسی اور ذریعے سے بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اگر میرے ہاتھ کو ذریعہ بنایا تو اس میں اللہ میری آخرت بنانا چاہتا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر جو ایک لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ کا لفظ آیا ہے، ورنہ انسانوں کے علاوہ اور جو مخلوقات ہیں، درندے پرندے چرندے، ان کے روزی کا مسئلہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان کا رزاق بھی تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن جملہ یہ فرمایا من عبادہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا روزی کشادہ کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کا روزی اللہ پاک تنگ کرتا ہے، اپنے بندوں کی جو قید لگائی ہے، یہ اصل میں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں تو پھر میرا نظریہ یہ ہوگا، پھر میرا عقیدہ یہ ہوگا کہ رزق کا آنا، رزق کا جانا، کم ہونا، زیادہ ہونا، آسانی سے ملنا، مشقت سے ملنا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے بندے ہونے کی نشانی ہوگی جس وقت میرا ذہن، میرا نظریہ، عقیدہ یہ ہوگا۔ اگر میرا ذہن اس طرف نہیں جا رہا تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں اللہ کے بندوں سے نکل گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے میرے بندوں میں شمار ہوگا تو پھر میری جنت ملے گی۔ جب تک تمہارا شمار میرے بندوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا پھر تم میری جنت کے قابل بھی نہیں ہوگے۔ اس لیے عبدیت یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا بڑا منصب ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے لیے رسول کا لفظ بعد میں فرماتے ہیں، عبد کا لفظ پہلے فرماتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جہاں ہم کہتے ہیں وہاں جہاں یہ آتا ہے عبدہ و رسول، عبدہ کا لفظ پہلے آتا ہے، رسولہ کا لفظ بعد میں آتا ہے۔ گویا منصب رسالت، اللہ کا رسول ہونا، صاحب شریعت نبی ہونا کتنا بڑا منصب ہے، لیکن عبدیت اس سے بھی بڑا منصب ہے۔
اللہ کا بندہ ہوں میں. جب یہ تصور آ جائے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ جس کو عربی میں عبد کہہ رہے ہیں اور فارسی میں اس کو بندہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو غلام کہتے ہیں. عبد کا معنی فارسی میں بندہ ہے اور اس کا معنی عربی کے اردو کے اندر غلام ہے. اب میں اللہ کا غلام ہوں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا غلام. اب غلام کبھی اپنی مرضی تو نہیں کیا کرتا، غلام کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک تو نہیں سمجھا کرتا، نہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے نہ مال کا مالک ہوتا ہے. غلام تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ پہ آئے بھی صحیح تو وہ اس کے مالک کی ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی. اس لیے غلامی کو موت کہا گیا ہے اور آزادی کو زندگی کہا گیا ہے. غلامی گویا موت ہے. اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں، جو وراثت کے مسائل آتے ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر، اس میں باقاعدہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ غلام تھا اور کسی نے اس کو آزاد کر دیا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کتنے غلام آزاد کیے. اسلام انسان کو آزادی دلاتا ہے تو آزاد کیا. اب یہ آزاد کرنے والا اس کا سب سے پہلا ایسا وارث ہے جیسے کسی بچے کا باپ وارث ہے، جیسے کسی بچے کا باپ وارث ہے. یہ آزاد کرنے والا اس غلام کا، جب یہ غلام پہلے تو کسی چیز کا مالک نہیں تھا، غلام تھا، اب جو اس نے اس کو آزاد کر دیا، اب یہ سال رہے 10 رہے 50 سال رہے، جو کمائے جو اکٹھی کرے، جب یہ مرے گا تو اس کے وارثوں میں سب سے پہلا نمبر اسی کا آئے گا جس نے آزاد کیا ہے. اس نے گویا اس کو زندگی دی ہے. جیسے باپ بچے کے ظہری وجود کا سبب بنتا ہے، کہ وہ دنیا میں آنے کا، زندہ ہونے کا ظہری سبب اس کا اللہ نے باپ کو بنایا، تو بالکل ایسے ہی آزاد کرنے والے نے گویا اس کو زندگی دلائی ہے. اس سے پہلے تو وہ زندہ ہی نہیں تھا. غلام کو کسی کا اگر بیٹا غلام ہے، کسی کا بھائی غلام ہے، تو وراثت میں اس کو گنا ہی نہیں جاتا، ایسے سمجھا جاتا ہے جو غلام ہے گویا وہ اس کا بیٹوں میں شمار ہی نہیں ہے، بھائیوں میں وہ شمار ہی نہیں ہے. اس کو وراثت بالکل نہیں ملتی. وراثت ان کو ملتی ہے جو آزاد ہوتے ہیں. گویا اس غلام کو گویا زندہ انسانوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا. اس لیے اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ کے بندے ہونے پر ناز کرنا چاہیے. میرا شکر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ غلام ہے. اس لیے زندگی بندگی کے ساتھ زندگی ہے اور زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. تو اللہ پاک نے یہاں یہ قید لگائی ہے کہ من عبادہ، میرے بندوں میں سے